یا تو بھینگے کی طرح اس دوئی کو پی جا، یا منہ بند کر لے اور اچھی طرح چپ ہو جا، یا باری باری کبھی خاموشی اور کبھی گفتگو، بھینگوں کی طرح نقارہ بجا والسلام۔ جب تو کوئی محرم دیکھے جان کا راز کہہ، پھول دیکھے تو بلبلوں کی طرح نعرہ لگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پھر مغرور کو خطاب ہے کہ تو عاشق زادہ ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تیرا ماوا اور ملجا دریائے عشق ہے، تو تنکے کی طرح داڑھی یعنی غرور و تکبر میں کیوں مبتلا ہے؟ داڑھی سے تو تنکے کا تعلق ہے، موتی کا تعلق دریا سے ہے، تو موتی ہے نہ کہ تنکا۔ چونکہ گزشتہ اشعار میں حضرت حق تعالی کو بحر سے تشبیہ دی تھی اور اس بحر کے لیے موتی، مچھلی اور موج ثابت کی تھی، اس سے جو شبہات پیدا ہوتے تھے ان کا ازالہ شروع کیا ہے کہ خدا بحر تو ہے لیکن وہ ایسا بحر وحدانیت ہے کہ نہ اس کو فرد کہا جا سکتا ہے نہ روح، یعنی وہ کسی مدد کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا، کسی عدد کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا۔ اللہ واحد لیس وحدتہ كوحدة الاعداد جل بمعنی انہ لا شریک لہ، یعنی خدا واحد ہے لیکن اس کی وحدت عددوں کی وحدت نہیں ہے، بلکہ اس کے یہ معنی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے گوہر یعنی ملائکہ اور مقربین ہیں، اور اس کی مچھلی یعنی عاشق، ان کا وجود عین وجود حق ہے، اس بحر کا کوئی شریک نہیں ہے، وہاں موجود بھی عین ذات ہے۔ الموجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، یعنی سوائے اللہ کے وجود مستقل سے کوئی متصف نہیں ہے۔ بھینگا جس کو ایک وجود کے دو وجود نظر آتے ہیں، وجود واجب کے علاوہ کسی اور کو وجود مستقل سے موصوف ماننا تو شرک ہے، لیکن صوفیہ کے نزدیک بغیر اس عقیدے کے کسی کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو وجود مستقل کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ بھی شرک ہے۔ بھینگے کو وجود کی وحدت سمجھانا مشکل ہے، لہٰذا میں اس سے کچھ نہیں کہتا ہوں۔ مجبوراً سمجھانے کے لیے متکلمین کو کہنا پڑتا ہے کہ موجودات سے صانع کے وجود کو سمجھ لو، حالانکہ ممکنات کا وجود وجود ہی نہیں ہے۔ حضرت حق تعالی کی وحدت اور وصف یعنی بیان لفظی اور خیالی یعنی تصور سے بالا تر ہے۔ اب اگر اس کو سمجھاؤ گے تو لامحالہ دوئی پیدا ہوگی۔ اب یا تو بھینگے کی طرح اس دوئی کو گوارا کر لو ورنہ خاموش رہو، یا ایسا کر لو کہ جب صاحب باطن ملے اس کو سمجھا دو ورنہ خاموشی اختیار کر لو، جب رازدار ملے تو اس سے توحید عارفین کی بات کر لیا کرو، وہ محرم بمنزلہ گل کے ہے، اس کے سامنے بلبلانہ نعرے لگاؤ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تو کوئی مشک مکر اور مجاز سے پر دیکھے تو ہونٹ بند کر لے اور اپنے آپ کو مٹکا بنا لے، وہ پانی کا دشمن ہے، اس کے سامنے نہ ہل، ورنہ اس کی جہالت کا پتھر مٹکا پھوڑ دے گا۔ جاہل کی تکالیف پر صبر کر، خدائی عقل کے ذریعے اچھی خاطر تواضع کر، نا اہلوں کے ساتھ اہلوں کا صبر کرنا جلا ہے، جہاں کہیں کوئی دل ہے صبر اس کو صاف کر دیتا ہے۔ نمرود کی آگ حضرت ابراہیم کے لیے جلا میں آئینے کی صفائی ثابت ہوئی، نوح علیہ السلام والوں کے کفر کا ظلم اور حضرت نوح علیہ السلام کا صبر حضرت نوح علیہ السلام کے لیے روح کے آئینے کا سیقل بنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب تو غیر عارف کو دیکھے اور وہ ایک مشک ہے جو مکر اور مجاز سے پر ہے تو سر بمہر مٹکے کی طرح بن جا اور ہونٹ نہ ہلا، یعنی وہ اسرار کا دشمن ہے جو تجھ میں ہے، اور تو ظاہر کرے گا تو وہ تجھے ستائے گا۔
لیکن اگر وہ بغیر اظہار اسرار کے بھی ستائیں تو ان کی ایذا رسانی کی وجہ سے تو ان کو ایذا نہ پہنچا، صبر کر، اس میں تیرا فائدہ ہے، تیرے دل میں صفائی پیدا ہوگی۔ نمرود کی آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو مزید مصفا کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نے ستایا تو ان کے مراتب روحانی اور بلند ہو گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت عام مرید شیخ ابو الحسن خرقانی قدس اللہ سرہ العزیز، یعنی شیخ ابو الحسن خرقانی قدس سرہ کے مرید کا قصہ۔ ایک درویش طالقان سے روانہ ہوا۔ خارقان کے لیے ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کی وجہ سے پہاڑ اور دراز وادی قطع کی، سچائی اور نیازمندی کے ساتھ شیخ کے دیدار کے لیے جو ظلم و ستم اس نے راستے میں دیکھے اگرچہ بیان کے لائق ہیں، میں مختصر کرتا ہوں۔ جب وہ جوان راستے سے مقصود پر پہنچا، اس نے ان شاہ کے گھر کا پتہ تلاش کیا۔ جب بصد احترام اس نے ان کے دروازے کی کنڈی بجائی، عورت نے دروازے سے باہر اپنا سر نکالا۔ اے صاحب کرم، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں زیارت کے ارادے سے آیا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت سے یہ بتایا ہے کہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو بیوی کی اذیتیں برداشت کرنے سے بڑے مراتب حاصل ہوئے تھے۔ طالقان ایک شہر کا نام ہے۔ خارقان خراسان کے نزدیک ایک گاؤں ہے، اس کو خرقان بھی کہتے ہیں، اسی لیے شیخ کی نسبت خرقانی ہے۔ اگرچہ وہ مصائب بیان کرنے کے قابل ہیں لیکن میں بات کو مختصر کیے دیتا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عورت نے کہا لگایا کہ واہ واہ، داڑھی دیکھ، اس سفر کرنے اور پریشانی کو دیکھ، اس جگہ تجھے کوئی کام نہ تھا کہ تو نے خواہ مخواہ راستے کا ارادہ کیا؟ تجھے احمقانہ گردش کی خواہش ہوئی یا وطن کی تکلیف تجھ پر غالب ہوئی یا شاید شیطان نے دو شاخہ رکھ دیا، تجھ پر سفر کے وسوسے کا دروازہ کھول دیا، اس نے نامناسب اور فحش اور لغو باتیں کیں۔ میں وہ سب نہیں کہہ سکتا ہوں، مثل اور بے حساب مذاق، وہ مرید غم سے گڑھے میں گر گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب ریش، یعنی اپنی داڑھی کو دیکھ، اس کے ہوتے ہوئے یہ بے وقوفی۔ تجھے اپنے گھر کوئی کام نہ تھا کہ یہ بیہودہ سفر اختیار کیا؟ یا تو تجھے احمقوں کی طرح آوارہ گردی پسند ہے یا تجھے وطن کاٹتا ہے۔ دو شاخہ ایک لکڑی تھی جسے گردن کو شکنجے میں کستے تھے۔ شیخ کی بیوی نے یہ باتیں کہیں۔ شیخ کی بیوی شیخ کو برا بھلا کہنے سے وہ رو پڑا اور بولا کہ بہرحال یہ بتا دے کہ شیخ کہاں ہیں۔ وہ شیخ کو برے برے القاب سے ذکر کر کے بولی، اگر تو اس کو نہ دیکھے تو اسی میں تیری خیر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پرسیدن وارد از حرم شیخ کے شیخ کجاست او کجا جویم او جواب نا فرجام دادن حرم شیخ مرید را، یعنی اس آنے والے کا شیخ کی بیوی سے معلوم کرنا کہ شیخ کہاں ہیں اور کہاں تلاش کروں، اور اس مرید کو شیخ کی بیوی کا نامناسب جواب دینا۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑے اور اس نے کہا باوجود اس کے کہ وہ شیریں نام شاہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ مکار، ریاکار، کورا، احمقوں کا جال اور گمراہی کا پھانسا، تجھ جیسے لاکھوں بے عقل اس کی وجہ سے صدہا سرکشی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اگر تو اسے نہ دیکھے اور سلامتی سے واپس چلا جائے تیرے لیے بہتر ہوگا، تو اس کی وجہ سے گمراہ نہ ہوگا۔ شیخی باز لالچی پیٹو ہے، اس کے ڈھول کی آواز اطراف اور ملکوں میں پہنچ گئی ہے۔
یہ بچھڑے کی پجاری قوم سبتی ہے، وہ ایسے بیل پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، وہ رات کا مردار اور دن کا جھوٹا ہے جو اس پیٹو پر فریفتہ ہوا۔ اس قوم نے سینکڑوں علم و کمال چھوڑے، مکر اور فریب اختیار کر لیا کہ یہ حال ہے۔ افسوس موسوی کہاں ہیں کہ اب بچھڑے کے پجاریوں کی خون ریزی کریں؟ کہاں ہے پیغمبر اور ان کے صحابہ کا ستارہ؟ کہاں ہے نماز اور تسبیح اور اس کے آداب؟ شریعت اور تقوی کو پس پشت پھینک دیا ہے۔ کہاں ہے عمر رضی اللہ عنہ؟ کہاں ہے بھلائی کا سخت حکم؟ کیونکہ یہ اباحت اس جماعت سے پھیلی ہے، ہر مفلس اور آوارہ کو رخصت مل گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کے مرید بھی وہ اسرائیلی ہیں جو بچھڑے کو پوجنے لگے۔ جو شخص اس کا مرید اور معتقد ہے وہ رات کو مردار کی طرح پڑا سوتا رہتا ہے اور دن کو بھی اس کے کچھ اشغال نہیں ہیں۔ تمام صوفی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ علم و کمال کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ یہ ایک باطنی حال ہے۔ ان صوفیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت کو مٹا دیا اور نماز روزہ ختم کر دیا۔ ان لوگوں نے شریعت اور تقوی کو پس پشت ڈال دیا اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ اباحت یعنی حرام کو حلال سمجھا۔ حفاظت کے لیے رات کو پہرے دینے والے کو حسس کہا ہے۔ شیخ کو روز روشن سے تعبیر کیا اور بیوی کو رات کا کوتوال کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن مرید و زجر کردن او آ تغانا را از کفر او بےہودہ گفتن، یعنی مرید کا جواب دینا اور اس تانا زن کو کفر اور بےہودہ گوئی سے جھڑکنا۔ جوان اس پر چیخ پڑا اور بولا بس، روشن دن میں رات کا کوتوال کہاں سے آ گیا؟ مردان خدا کے نور نے مشرق اور مغرب کو گھیر لیا، آسمانوں نے تعجب سے سجدہ کیا، چھپر کھٹوں سے حق کا سورج طلوع کر آیا، سورج شرمندگی سے چادر کے نیچے چلا گیا، تجھ جیسے شیطان کی بکواس مجھے اس گھر کی خاک سے کب ہٹا سکتی ہے؟ میں ابر کی طرح ہوا کے ذریعے نہیں آیا ہوں کہ ایک گرج سے اس درگاہ سے واپس ہو جاؤں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مرید نے شیخ کو روز روشن سے تعبیر کیا اور بیوی کو رات کا کوتوال کہا ہے۔ اس نے کہا تو بزرگوں اور صوفیوں کو برا کہہ رہی ہے، حالانکہ ان کی شان یہ ہے کہ مشرق اور مغرب ان کے نور سے منور ہے، ان کی عظمت کے سامنے آسمان کا سر جھکا ہوا ہے، ان میں جو نور ہے وہ آفتاب میں کہاں ہے؟ جب میرے یہ عقیدے ہیں تو تجھ شیطان کے بہکانے سے میں اس شیخ کے در کو کب چھوڑ سکتا ہوں؟ میں ہوائی باتیں سن کر نہیں آیا ہوں، لہٰذا تیری گرد یعنی گالی گلوچ مجھے اس بارگاہ سے واپس نہیں کر سکتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نور کے ہوتے ہوئے بچھڑا بھی قبلہ کرم ہو گیا، اس نور کے بغیر قبلہ کفر اور بت ہو گیا۔ جو اباحت خواہش نفس سے آئے وہ گمراہی ہے، جو اباحت خدا کی طرف سے آئے وہ کمال ہے۔ کفر ایمان ہو گیا اور شیطان نے اسلام پا لیا۔ جس طرف وہ غیر محدود نور چمکا، عشق کا مظہر ہے، اللہ تعالی کا محبوب ہے، تمام مقرب بارگاہ فرشتوں سے بڑھ گیا۔ آدم کو سجدہ اس کی افضلیت کا بیان ہے، جڑا ہوا چھلکا مغز کو سجدہ کرتا ہے۔ اے بڑھیا تو خدائی شمع کو پھونک مار رہی ہے، اے گندا ذہن تو بھی جل جائے گی اور تیرا سر بھی۔ کتے کے منہ سے دریا کب ناپاک ہوتا ہے، سورج پھونک سے کب مٹتا ہے۔ اگر تو ظاہر پر بھی حکم لگائی ہے تو بتا اس روشنی سے زیادہ ظاہر کیا ہے؟ اس ظہور کے سامنے سب ظاہر کمی اور کوتاہی میں انتہا پر ہیں۔
جو خدائی شمع پر پھونک مارے، شمع کب بجھے گی اس کا منہ جل جائے گا۔ تو جیسی چمگادڑیں بہت خواب دیکھتی ہیں کہ یہ دنیا سورج سے یتیم رہ جائے۔ روح کے دریاؤں کی تیز موجیں، جتنا حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان تھا اس سے کئی سو گنا ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تو نے ان کے مریدوں کو بچھڑا پوجنے والا کہا ہے، تو سن لے کہ شیخ میں جو نور ہے وہ نور حق ہے۔ اگر وہ بچھڑے میں بھی نمودار ہو جائے تو بچھڑا قبلہ بن جائے، اور اگر وہ نور قبلے سے مفقود ہو جائے تو پھر اس کو سجدہ کرنا کفر اور صنم پرستی بن جائے۔ تو نے کہا ہے کہ اس گروہ سے اباحت پیدا ہوئی، تو سمجھ لے کہ اباحت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اباحت تو وہ ہے جس کو اہل کلام اباحت کہتے ہیں، یعنی حرام کو حلال سمجھ لینا، یہ خواہش نفسانی سے پیدا ہوتی ہے اور گمراہی ہے۔ ایک اباحت وہ ہے جو غلبہ حال سے پیدا ہوتی ہے، جیسے سمع اور وجد، یہ خدا کی جانب سے ہے اور کمال ہے۔ اس سے مراد حضور ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے برخلاف میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ایسے نور والا عشق کا مظہر ہے اور خدا کا محبوب اور فرشتوں سے افضل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرانا اسی افضلیت کا بیان ہے۔ مفضول افضل کو سجدہ کیا کرتا ہے۔ تیرے برا کہنے سے شیخ برا نہ ہوگا۔ اگر تو شیخ کے باطنی اوصاف کو نہیں دیکھ سکتی اور ظاہر پر حکم لگاتی ہے تو بتا، اس سے زیادہ روشن کس کا ظاہر ہے؟ تمام انسانوں کے ظاہری اعمال شیخ کے اعمال کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ تجھ جیسی چمگادڑ کی وجہ سے شیخ جیسا آفتاب معدوم نہیں ہو سکتا۔ روح کے دریا کی موجیں طوفان نوح کی موجوں سے تیز ہوتی ہیں اور ان سے ڈرتی رہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن کنعان کی آنکھ میں پڑوال اگ آیا، حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی کو چھوڑا اور پہاڑ پر کودا۔ اس وقت پہاڑ کو اور کنعان کو بہا لے گئی۔ ذلت کی گہرائی میں آدھی موج، چاند نور افشانی کرتا ہے اور کتا بھوں بھوں کرتا ہے۔ کتا چاند کے نور سے کب اقتباس کرتا ہے؟ رات کے مسافر اور دوڑ میں چاند کے ساتھی کتے کے بھونکنے سے چلنا کب چھوڑتے ہیں؟ جز کل کی جانب تیر کی طرح رواں ہے، وہ بڑھیا کی وجہ سے کب ٹھہرتا ہے؟ عارف شرع کی جان اور تقوی کی جان ہے۔ معرفت خداوندی پہلے تقوی کا نتیجہ ہے۔ تقوی کھیتی میں کوشش کرنا ہے، معرفت اس کھیتی کا اگنا ہے۔ مجاہدہ اور اعتقاد جسم کی طرح ہے، اس بونے کا مقصد پیداوار اور کاٹنا ہے۔ وہ امر بالمعروف میں ہیں اور معروف بھی، وہ رازوں کے کھولنے والے ہیں اور راز بھی وہی ہیں۔ وہ ہمارے آج اور کل کے شاہ ہیں، چھلکا عمدہ مغز کا تیشا غلام ہے۔ جب شیخ نے ان الحق کہا اور آگے بڑھ گئے تو تمام اندھوں کے گلے کو دبا دیا۔ اب بندے کا وجود ذہنی وجود کے اعتبار سے لا، اے منکر تو سوچ کہ کیا رہ گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کو چھوڑ کر کہا، سآوی الی جبل یعصمنی، میں پہاڑ پر ٹھکانہ بنا لوں گا، وہ مجھے محفوظ رکھے گا۔ ایک معمولی موج آئی اور اس نے کنعان اور پہاڑ کو ڈبو دیا۔ کتوں کے بھونکنے سے چاند اپنی زو فشانی نہیں چھوڑتا ہے۔ رات کے مسافر چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر سفر کرتے ہیں اور کتوں کے بھونکنے سے وہ نہیں رکتے ہیں۔ عارف باللہ شریعت اور تقوی کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کو جو معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے وہ تقوی ہی کا نتیجہ ہے۔
زہد اور تقوی کھیتی کرنے کی کوشش کی طرح ہے، اور معرفت خداوندی اس کھیتی کا اگنا ہے، یعنی عمل صالح اور عقیدہ جسم کی طرح ہوئے، اور اس بونے یعنی عمل اور عقیدے کی جان رویدگی اور اس کا کاٹنا یعنی معرفت ہے۔ معرفت بھلی بات کا حکم، یعنی تو نے کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہاں ہیں جو بھلائی کا حکم دیں، یعنی شیخ میں بھلائی نہیں ہے تو سمجھ لے کہ تو خود مجسم امر بالمعروف اور خود بھلے ہیں، اور ان کے باطن کا حال یہ ہے کہ وہ کاشف اسرار ہیں اور خرد مجسم اسرار ہیں، یعنی شیخ ظاہراً و باطناً مکمل ہیں، اور دنیا میں بھی ہمارے شاہ ہیں اور عقبہ میں بھی ہم پوست ہیں، اور وہ مغز ہیں، لہٰذا ہم ان کے غلام ہیں۔ شیخ مجسم شریعت ہے، اگر وہ ان الحق کہے اور ظاہر بینوں کے نزدیک حد سے تجاوز کر جائے اور اس کی وجہ سے ظاہر میں غصے میں مبتلا ہوں تو یہ بھی خلاف شرع نہیں ہے۔ جب بندے کی اپنی ہستی اس کے ذہن سے فراموش ہو گئی تو پھر وہ خود نہیں رہا، اب سوائے خدا کے کچھ نہیں رہا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تیرے آنکھ ہے کھول دیکھ، لا کے بعد آخر اور کیا رہ گیا، اے بڑھیا وہ ہونٹ اور حلق اور منہ کٹ جائے جو چاند یا آسمان کی طرف تھوکے، بے شک تو تھوک اس کے منہ پر واپس آ جائے گا، تھوک آسمان کی جانب راہیاب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے قیامت تک اس پر تھوک رہے گا، جیسا کہ ابو لہب کی روح پر تبت۔ تبل اور جھنڈا بادشاہ کی ملکیت ہے، وہ کتا ہے جو اس کو پیٹو کہے، آسمان اس کے چاند کے غلام ہیں، مشرق و مغرب سب اس کی روٹی کے بھیکاری ہیں، کیونکہ اس کے طغرے میں لولاک ہے، سب اس کے انعام اور بخشش میں ہیں، اگر وہ نہ ہوتا آسمان کو حاصل نہ ہوتی گردش اور نور اور فرشتے کا مکان بننا، اگر وہ نہ ہوتا سمندر کو حاصل نہ ہوتی مچھلی اور در شہوار کی صورت، اگر وہ نہ ہوتا تو زمین کو حاصل نہ ہوتا اندر خزانہ اور باہر چمبیلی، رزق بھی اس کے رزق خور ہیں، میوے اس کی بارش کے پیاسے ہیں، امر خداوندی میں یہ الٹا عقدہ ہے، اپنے صدقے دینے والے کو تو صدقہ دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر تیرے حقیقت بھی آنکھ ہے تو غور کر لے، اگر اب بھی کوئی ان الحق پر اعتراض کرے تو آسمان کی طرف تھوکنا ہے جس کی برائی خود اس پر آئے گی، ایسے بزرگوں کی تکفیر کرنے والا خود اس میں مبتلا ہے، اور ایسے لوگوں پر خدا کی تف قیامت تک رہے گی، جس طرح ابو لہب کے بارے میں سورہ تبت کی بددعا برستی رہتی ہے۔ جب شیخ شاہ ہیں اور شاہ نقارہ اور جھنڈے کا مالک ہوتا ہے تو اس کو تبل خوار یعنی پیٹو وہی کہے گا جو خود کتا ہو۔ جبکہ شیخ میں نور حق ہے تو زمین و آسمان اس کے غلام ہیں اور بقائے کائنات اس کے طفیل ہے، یعنی وہ نور ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو نہ پیدا کرتا، اور شیخ کو وہی نور حاصل ہوا ہے تو اب تمام عالم ان کا طفیلی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالی کے اس فرمان کے مصداق ہیں، کیونکہ ان میں وہ نور ہے کہ اگر وہ نور نہ ہوتا تو زمین و آسمان نہ ہوتے، لہٰذا آسمانوں کی گردش اور اس کا نور، اس کا فرشتوں کا مقام ہونا، سمندروں میں مچھلی اور موتی، زمین کے اندر کے خزانے اور باہر کے بیل بوٹے سب ان کے طفیل سے ہیں، رزق خواروں کا رزق اور پھلوں کے لیے بارش سب ان کے طفیل ہے، فقراء کو صدقہ دینے کا حکم، اس میں یہ عجیب لطیفہ ہے کہ فقراء اور شیوخی کے طفیل ہیں، دولت ملی ہے تو گویا وہ دولت انہوں نے ہمیں عطا کی ہے، اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے تجھے صدقہ دیا ہے تو ان کو صدقہ دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
تیرا تمام سونا اور حریر فقیر کی وجہ سے ہے۔ اے فقیر، تو مالدار کو زکوٰۃ ادا کر۔ تجھ جیسی ذلیل کا اس مقبول روح کی بیوی ہونا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے نکاح میں کافر بیوی۔ اگر اس گھر سے تیری نسبت نہ ہوتی، اسی وقت میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا، اس نوح کو تجھ سے نجات دلاتا تاکہ میں قصاص سے مشرف ہو جاتا، لیکن شاہ زمانہ کے گھر کے ساتھ مجھ سے ایسی گستاخی نہیں ہو سکتی۔ جا دعا دے کہ تو اس جگہ کی کتیا ہے، ورنہ میں جو کچھ کرنا تھا کر گزرتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے تو اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم فقیروں سے کہا جا رہا ہے کہ تو غنی یعنی فقیر اور شیخ کو صدقہ دے۔ شیخ کے مفاخر اور فضائل بیان کرنے کے بعد بیوی کو سرزنش شروع کی ہے کہ تجھ جیسی عورت شیخ کے گھر میں ہے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں کافر عورت تھی۔ تجھے شیخ سے نسبت ہے، ورنہ تیری گستاخی پر تیرے ٹکڑے کر ڈالتا، اور نوح علیہ السلام صفت شیخ کو تجھ سے نجات دلاتا۔ اگر تیرے قتل کرنے پر مجھے بدلے میں قتل کیا جاتا تو میرے لیے باعث شرف ہوتا۔ مجبوری یہی ہے کہ تجھے شیخ سے نسبت ہے۔ جا دعا دے کہ تو اس در کی کتیا ہے، اس لیے میرے ہاتھ سے بچ گئی۔ بیوی کو یہ ملامتیں کرنے کے بعد وہ مرید شیخ کی جستجو میں لگ گیا۔ کسی نے اس کو بتایا کہ شیخ جنگل سے لکڑیاں لینے گئے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز گشتن مرید از وثاق شیخ او پرسیدن از مردم او نشان دادن ایشاں کہ شیخ بفلاں بیشائے رفتہ است، یعنی شیخ کے گھر سے مرید کا لوٹنا اور لوگوں سے دریافت کرنا اور ان کا پتہ بتا دینا کہ شیخ فلاں جنگل میں گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہر شخص سے سوالی بنا، وہ ہر جانب شیخ کو بہت ڈھونڈ رہا تھا، تو کسی نے اس سے کہا کہ وہ قطب عالم گئے ہیں تاکہ پہاڑ سے لکڑیاں لائیں۔ وہ تیز سمجھ والا مرید جلد شیخ کی محبت میں جنگل کی طرف چل دیا۔ شیطان مرد کی عقل کے سامنے لاتا ہے وسوسہ تاکہ چاند گرد میں چھپ جائے کہ دین کے شیخ نے ایسی عورت کو کیوں گھر میں یار اور ساتھی بنایا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کا ذہن ایسا ہی تیز تھا جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذوالفقار تلوار تیز تھی۔ شیطان نے شیخ کی بیوی کے سلسلے میں مرید کے دل میں وسوسے پیدا کرنے شروع کر دیے۔ وسوسہ یہ تھا کہ شیخ نے اس بد زبان عورت کو بیوی کیوں بنا رکھا ہے، شاید شہوت سے مغلوب ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ضد کو ضد سے انس کہاں ہے، انسانوں کے امام کے ساتھ بن مانس کہاں ہے۔ پھر وہ آتشی لاحول پڑتا کہ میرا ان پر اعتراض کرنا کفر اور کینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تصرفات کے روبرو میں کون ہوتا ہوں کہ میرا نفس اشکال اور اعتراض کرے، پھر اس کا نفس جلد حملہ کرتا۔ اس تعارض سے اس کے دل میں جس طرح گھاس دھواں پیدا کرتی ہے کہ شیطان کو جبرائیل سے کیا نسبت کہ وہ صحبت میں اس سے ہم خواب ہو، خلیل آزر کے ساتھ کیسے نباہ کر سکتا ہے، رہنما ڈاکو کے ساتھ کیسے نباہ کر سکتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بن مانس سے یہاں مراد بیوی ہے۔ ایسی بد عورت کا شیخ کی بیوی ہونا خدائی تصرف ہے، وہ خود مصلحت جانتا ہے، ہمیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ لاحول پڑتا لیکن نفس پر اس کے دل میں اسی طرح وسوسہ پیدا کر دیتا جیسا کہ گھاس بہت دھواں پیدا کر دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے یافتن آں مرید مرادر او ملاقات او با شیخ نزدیک آں بیشا، یعنی
مراد حاصل کر لینا اور جنگل کے قریب شیخ سے اس کی ملاقات۔ وہ اسی میں تھا کہ نامور شیخ ایک شیر پر سوار بہت جلد سامنے آ گئے۔ شیخ غراتا ہوا ان کا ایندھن کھینچ رہا تھا۔ وہ نیک بخت ایندھن پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگی کی وجہ سے ان کا کوڑا نر سانپ تھا۔ سانپ کو کوڑے کی طرح ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ تو یقین کر کہ جو شیخ بھی ہے وہ مست شیر پر سواری بھی کرتا ہے، اگرچہ وہ محسوس اور یہ محسوس نہیں ہے، لیکن وہ باطن کی آنکھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ لاکھوں شیر ان کی ران کے نیچے غیب داں آنکھ کے سامنے لکڑیاں ڈھونڈنے والے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا۔ مرید اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ شیخ ایک شیر پر سوار اس کے سامنے آ گئے۔ اس نے دیکھا کہ شیخ غرا رہا ہے اور اس کی کمر پر لکڑیاں ہیں اور شیخ ان لکڑیوں پر بیٹھے چلے آ رہے ہیں۔ ہاتھ میں ایک سانپ ہے جس سے کوڑے کا کام لے رہے ہیں۔ شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں بلکہ ہر شیخ مست شیر پر سوار ہے۔ فرق اتنا ہے کہ شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا شیر نظر آ رہا تھا اور دوسرے شیوخ کے شیر عوام کو نظر نہیں آتے، صرف ان لوگوں کو نظر آتے ہیں جن کو چشم بصیرت حاصل ہو۔ بزرگوں اور شیوخ کی سواری میں لاکھوں شیر ہیں جو ان کی خدمت کرتے ہیں۔ مولانا کی مراد شیروں سے نفس امارہ ہے، جیسا کہ گزشتہ دفتروں میں لومڑی اور شیر کے قصے سے واضح ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن خدا نے اس ایک کو ظاہر کر دیا تاکہ وہ بھی دیکھ لے جو مرد میدان نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو دور سے دیکھا اور وہ شاہ ہنس پڑے۔ فرمایا اے شیطان کے فریب خوردہ، اس کی نہ سن۔ ان بزرگ نے اس کے دل میں سے جان لیا، دل کے نور سے۔ ہاں وہ اچھا رہنما ہے۔ ان ہنرمند نے ایک ایک بتا دیا جو اس پر راستے میں اب تک گزرا۔ اس کے بعد عورت کے انکار کے اشکال کے سلسلے میں ان خوشگو نے منہ کھولا کہ وہ برداشت نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تیرے نفس کا وہم ہے۔ اس جگہ قائم نہ رہ۔ اگر بیوی کے بوجھ کو میرا صبر برداشت نہ کرتا تو نر شیر میری بیگاری کب برداشت کرتا؟ میں مسابقت میں بختی اونٹ ہوں، اللہ کے کجاووں کے نیچے مست اور بے خود ہوں۔ میں حکم اور فرمان کے بارے میں اودھ کچرا نہیں ہوں کہ عوام کے طعن و تشنیع کی فکر کروں۔ ہمارے عام اور ہمارے خاص اس کا حکم ہے۔ ہماری جان منہ کے بل اس کی تلاش میں دوڑ رہی ہے۔ میں ان کی تعریف اور شوق دلانے سے بالکل دور ہوں، ان کے جھٹلانے اور تصدیق سے بالکل بے نیاز ہوں۔ ہمارا اکیلا پن اور جوڑا ہونا نفس کی خواہش سے نہیں ہے۔ ہماری جان نرد کی طرح خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس بے وقوف کا اور اس جیسے سینکڑوں کا بار برداشت کرتے ہیں، نہ رنگت کے عشق سے اور نہ خوشبو کے خیال سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ شیطان کے وسوسے کی بات نہ سننا۔ شیخ نے جو اس کو نصیحت کی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو کشف سے اس کے دل کا وسوسہ معلوم ہو گیا تھا۔ اس کے دل کی بات کیوں نہ معلوم ہوتی؟ کشف بہترین رہنما ہے۔ اس کے دل میں جو وساوس گزرے تھے وہ سب اس کو بتا دیے۔ عورت نے شیخ کی بزرگی کا انکار کیا تھا، اس سے اس کے دل میں اشکال پیدا ہوا تھا کہ ایسی عورت کو بیوی کیوں بنا رکھا ہے۔ شیخ نے اس کا جواب دینا شروع کیا، اس کو میں نے نفسانی خواہش کی وجہ سے بیوی نہیں بنا رکھا ہے، بلکہ اپنے نفس کی اصلاح اور صبر کی طاقت بڑھانے کے لیے بیوی بنا رکھا ہے۔ ہم صوفیوں کی مثال نیکیوں کی جانب سبقت کرنے میں بختی اونٹ کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا بوجھ مستی اور بے خودی سے برداشت کرتے ہیں۔
میں بھی خدا کے احکام کے بارے میں کچا نہیں کہ کسی معاملے میں عام بدنامی یا خاص بدنامی سے ڈروں۔ ہمارا عوام و خواص سے واسطہ نہیں، ہمارا تعلق تو صرف فرمان خداوندی سے ہے۔ مجھے لوگوں کی تعریف کی پرواہ ہے، نہ ذلت کی، کسی سے علیحدگی یا کسی کے ساتھ رہنا اپنی خواہش سے نہیں ہے، بلکہ منشائے خداوندی کے مطابق ہے۔ اس بے وقوف بیوی ہی کا کیا، میں اس جیسے سینکڑوں کا بار صرف رضائے خداوندی کے لیے برداشت کرتا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اتنا تو ہمارے شاگردوں کا سبق ہے، ہماری جنگ کا کر و فر کہاں تک ہے؟ وہاں تک ہے جہاں مکان کے لیے راستہ نہیں ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے چاند کے نور کی چمک نہیں ہے، تمام وہموں اور تصوروں سے دور ہے۔ نور ہی نور، نور ہی نور، نور کا نور ہے۔ تیری خاطر میں نے پست گفتگو کی تاکہ تو بدخو ساتھی سے بنائے رکھے، تاکہ تو تنگی کا بار ہنسی خوشی برداشت کر لے۔ صبر کشادگی کی کنجی ہے، الصبر مفتاح الفرج کی خاطر۔ جب تو ان کمینوں کے کمینے پن سے بنا لے گا، سنتوں کے نور میں پہنچ جائے گا، کیونکہ نبیوں نے کمینوں سے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، ایسے سانپوں سے بہت پیچ و تاب میں رہے ہیں۔ چونکہ اللہ غفور کا مقصود اور حکم ہے، ازل میں تجلی اور ظہور تھا، کسی ضد کے بغیر ضد کو نہیں دکھایا جا سکتا، اور اس بے مثل شاہ کا کوئی ضد نہ تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس قدر تعلق مع اللہ اور اس کے احکام کے اتباع کا ذکر ہے، یہ تو ہمارے شاگردوں کو بھی ہے، اور خدا کے کرم سے ہمارا مرتبہ تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ ہماری پہنچ تو ذات لامکانی کے مشاہدے میں ہے، جہاں نور ہی نور ہے، اور جو تصور اور خیال سے بالاتر ہے۔ تو نے جو اپنے آپ کو بختی اونٹ بتایا تھا اور کہا تھا کہ ہم بے وقوفوں کی صحبت اصلاح نفس کے لیے برداشت کرتے ہیں، یہ اپنے مقام سے پست گفتگو تیری نصیحت کے لیے کی تھی تاکہ تو صبر کی عادت ڈال لے۔ جب تو کمینوں کے کمینے پن کو برداشت کرے گا تو رسولوں کی سنت کا عامل بن جائے گا۔ رسولوں اور نبیوں نے کمینوں کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور صبر کیا ہے، اور ان سانپ بچھوؤں سے بہت پیچ و تاب میں رہے ہیں۔ اب اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ ابرار و اشرار کی یہ آویزش کیوں ہے؟ حضرت حق تعالی نے اپنی تجلی اور ظہور چاہا تو ظاہر ہے کہ ایک چیز کا پورا علمی ظہور جب ہو سکتا تھا کہ اس کی ضد بھی پیدا کر دی جائے، جبکہ علمی اعتبار سے ایک چیز کا ظہور دوسری ضد کے ظہور پر موقوف ہے، اور حق تعالی کی کوئی ضد نہ تھی، تو حضرت حق تعالی نے ایک اپنا خلیفہ بنایا تاکہ اس کے اوصاف کمالی حضرت حق تعالی کے اوصاف کا آئینہ بن جائیں۔ اللہ تعالی نے اس خلیفے میں اثباتی صفات ودیت فرما دی، اس کے بالمقابل ایک مخلوق ایسی پیدا فرما دی جو تاریکی سے پر ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکمت در، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین میں قائم مقام بنانے والا ہوں میں حکمت۔ اس نے صاحب دل کو خلیفہ بنا دیا تاکہ وہ اس کی شاہی کا آئینہ ہو، پھر اس نے اس کو بے حد صفائی اور آراستگی بخش دی، پھر اس نے اس کی ضد تاریکی سے بنا دی، سفید اور سیاہ دو جھنڈے بلند کر دیے، ایک آدم علیہ السلام کا، دوسرا شیطانی راستہ۔ ان دو عظیم لشکر گاہ میں جنگ و پیکار جو بھی ہوئی وہ ہوئی۔ اسی طرح دوسری بار حابیل ہوا، اس کے پاک نور کی ضد قابیل ہوا۔ اسی طرح انصاف اور ظلم کے یہ دو جھنڈے سلسلہ بسلسلہ نمرود تک آئے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضد اور دشمن ہوا، اور وہ دونوں لشکر کینہ کش اور جنگجو رہے۔ جب اس کو جنگ کا طول ناگوار ہوا، ان دونوں کا فیصلہ کرنے والی اس کو آگ آ گئی، پھر اس نے آگ اور عذاب کا حکم دے دیا تاکہ دونوں شخصوں کی مشکل حل ہو جائے۔
زمانہ بزمانہ اور قرن با قرن یہ دونوں فریق فرعون اور مہربان موسیٰ تک ان کے درمیان سالوں جنگ ہوئی۔ جب حد سے بڑھ گئی اور ملال بڑھانے لگی، اللہ تعالیٰ نے دریا کے پانی کو حکم بنایا کہ کون ہارتا ہے اور ان دونوں میں کون بازی لے جاتا ہے، یہاں تک کہ فرعون کو مع فرعونیوں کے اس وقت ان کو دریا کے پانی میں ڈبو دیا۔ ثمود کے لیے بھی عذاب بنا دیا، وہ چیخ کے جو ان کی جان کو اچک لے گئی۔ قوم عاد کے لیے بھی عذاب بنا دیا، جلد اٹھنے والی تیز رفتار یعنی ہوا کو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ علمی اعتبار سے ایک چیز کا ظہور دوسری چیز کے ظہور پر موقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی ضد نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا خلیفہ بنایا تاکہ اس کے اوصاف کمالی حضرت حق تعالیٰ کے اوصاف کا آئینہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خلیفہ میں اثباتی صفات ودیت فرما دی، اس کے بالمقابل ایک مخلوق ایسی پیدا فرما دی جو تاریکی سے پر ہے۔ تو اب دو شخصیتیں رونما ہو گئیں، ایک سفید اور ایک سیاہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان۔ اب دونوں قسم کی مخلوق میں متضاد اوصاف ہیں اور ہر ایک خدا کی متضاد صفات کا مظہر ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان ان صفات کے مظہر ہیں، پھر حابیل اور قابیل مظہر ہیں، پھر حضرت ابراہیم اور نمرود میں کشمکش ہوئی اور وہ دونوں مظہر بنے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی جنگ دراز ہوئی تو آگ کو دونوں کا حکم بنا دیا اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں اور نمرود باطل پر ہے۔ ہر زمانے میں اسی طرح کے دو گروہوں میں کشمکش جاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں یہی کشمکش تھی اور ان کی ایک جنگ و جدل نے طول پکڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی باہمی آویزش ہیں، دریائے نیل کو حکم دے دیا کی آویزش میں دریائے نیل کو حکم دے دیا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور فرعون غرق ہو کر ہار گیا۔ سمود چیخ کے عذاب سے ہلاک ہوئے، قوم عاد کو تیز ہوا نے ہلاک کر دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غصے سے قارون کے لیے بھی عذاب بنا دیا، حتیٰ کہ زمین اس کو اژدہے کی طرح نگل گئی، حتیٰ کہ زمین کی بردباری سب قہر بن گئی، قارون اور اس کے خزانے کو گہرائی میں لے گئی، اس لقمے کو جو اس جسم کا ستون ہے، روٹی کی بھوک کی تلوار کے دفیہ کے لیے ذرہ کی طرح ہے۔ جب خدا تیری روٹی میں قہر پیدا کر دیتا ہے، وہ روٹی گلے میں خناق کی طرح پھنس جاتی ہے۔ یہ لباس جو سردی میں پناہ دینے والا تھا، اللہ تعالیٰ اس میں ٹھٹر کا مزاج پیدا فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ یہ عجیب جبہ تیرے جسم پر ہو جاتا ہے، یخ کی طرح ٹھنڈا، برف کی طرح کاٹنے والا، حتیٰ کہ تو پوستین اور حریرے سے بھی گریز کرے گا اور اس سے زمحریر کی طرف پناہ پکڑے گا۔ تو دو قلے نہیں ہے، ایک قلہ ہے۔ یوم الذلہ کے عذاب کے قصے سے غافل ہے۔ شہر اور گاؤں میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، گھر اور دیوار کو سایہ نہ دے، بارش اور سورج سے مانع نہ بن، یہاں تک کہ امت جلد اس رسول کے پاس گئی کہ ہم زیادہ تر مر گئے اے سردار، اما اس کی باقی تفسیر کی کتاب میں پڑھ لے۔ جبکہ اس چابک دست نے لاٹھی کو سانپ بنا دیا، اگر تیرے اندر عقل ہے یہ نکتہ کافی ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ کے طور اور دور تک ابو جہل کے ساتھ جو ظلم کا سپہ سالار تھا،
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قارون کے لیے زمین جیسی پروقار اور بردبار چیز کو سبب عذاب بنا دیا اور وہ اس کو اژدہے کی طرح نگل گئی۔ زمین میں بردباری تھی لیکن قارون کے لیے قہر آلود ہو گئی، تو وہ تو غذا جیسی چیز کو جو انسان کی مددگار اور مدار حیات ہے موت کا سبب بنا دیتا ہے۔ خناک ایک مرض ہے جس میں گلے اور حلق پر ورم آ جاتا ہے اور سانس بند ہو جانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ گرم کپڑوں میں اللہ ٹھنڈک پیدا فرما دیتا ہے تو وہ برف کی طرح ہو جاتے ہیں۔ سخت ٹھنڈک یعنی تو زمہریر کو اس گرم کپڑے سے زیادہ غنیمت سمجھے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر 2 مٹکے پانی ہو اور اس میں نجاست گرے تو ناپاک نہیں ہوتا، یعنی تو مرد کامل نہیں ہے۔ عذاب ذلہ سے مراد اصحاب ایکا پر عذاب آیا تو اللہ نے مکانات اور در و دیوار کو حکم دے دیا کہ وہ ان پر سایہ نہ کریں اور وہ لوگ سورج کی گرمی سے مر گئے۔ جب مکانات وغیرہ بارش اور دھوپ سے مانع نہ بنے تو وہ لوگ بھاگ کر اپنے رسول حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ ہم مرنے کے قریب ہیں، امن دے دیجئے۔ اب ہم اس قصے کو چھوڑتے ہیں، تو تفسیر کی کتابوں میں پڑھ لینا۔ اللہ تعالیٰ کے کمال کو ثابت کرنے اور حق کو قبول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا مقابلہ رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ اس کے ہاتھ کی کنکریوں نے ان کے رسالت کی گواہی دی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فوراً سنگریزے تسبیح کرنے لگے۔ آفتاب کی انگلیوں میں سے لشکر نے اس کو دیکھا اور سر نہ جھکایا۔ دشمنی نے اس کو دیکھنے سے اندھا کر دیا۔ تو نظر رکھتا ہے لیکن اس میں گہرائی نہیں ہے، ٹھٹھرا ہوا چشمہ ہے اور وہ رک گیا ہے۔ اسی لیے عقل کا نقش و نگار کرنے والا فرماتا ہے کہ اے بندے گہری نظر کر، وہ نہیں چاہتا کہ تو ٹھنڈا لوہا کوٹے، لیکن اے فولاد داؤد علیہ السلام کا چکر کاٹ۔ تیرا جسم مر گیا ہو تو اسرافیل علیہ السلام کے پاس جا، تیرا دل ٹھٹھر گیا ہو تو روح کے آفتاب کے پاس جا۔ تو خیالات کو بہت پہننے والا بن گیا، اب تو بدزن سوفسطائی کے پاس جاتا ہے۔ وہ خود عقل کے جوہر سے جدا تھا، حس سے محروم اور وجود سے جدا تھا۔ وہ اگر اپنے آپ سے اور عقل سے جدا ہوا تو اپنے حس کے وجود سے جدا ہو گیا۔ خبردار اے باتیں بنانے والے، ہونٹ چبانے کا موقع ہے، اگر عوام سے کہے گا رسوائی ہے۔ اس آن کیا ہے چشمے کو جاری کرنا، جب جان جسم سے چھوٹی اس کو رواں کہتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو جہل نے یہ معجزہ دیکھا لیکن پھر بھی سر تسلیم خم نہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا غور و فکر صحیح نہ تھا۔ اب نظر کی صحت اور اس کی نفع رسانی کا بیان شروع کیا ہے کہ اگر نظر میں گہرائی نہ ہو تو وہ مفید نہیں ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے فرجع البصر کرتین، یعنی 2 مرتبہ نظر ڈال۔ نظر کی تکرار بھی اس کو گہرائی میں لے جاتی ہے۔ نظر کے صحیح ہونے کی یہ بھی شرط ہے کہ خدا کے نیک بندوں سے جو وحی کے متبع ہوں مدد حاصل کی جائے، ورنہ محض فلاسفر کی طرز پر غور کرنا تو ٹھنڈے لوہے کو کوٹنا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام تو جسم کو حیات بخشنے والے ہیں اور اہل اللہ روح کو زندہ کر دیتے ہیں، لہٰذا ان کی صحبت اختیار کرے گا تو تجھے صحیح نظر حاصل ہو جائے گی۔ چونکہ تو فاسد اوہام میں مبتلا ہے لہٰذا اپنے ہم جنس فلسفی کے پاس جاتا ہے، اور چونکہ وہ بھی فاسد خیالات میں مبتلا ہے وہ تجھے کبھی صحیح نظر نہیں عطا کر سکے گا، چونکہ وہ سوفسطائی خود عقل سے بیگانہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے وجود کو بھی ایک موہوم شے سمجھتا ہے، جبکہ وہ اپنی عقل اور وجود سے بیگانہ ہے، تو اس میں حس بھی باقی نہیں، لہٰذا اس کی صحبت تیرے لیے بالکل نفع بخش نہیں ہے۔
گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ حضرت حق تعالی کا ظہور مخلوق کے وجود کے واسطے سے ہے۔ یہ مسئلہ عوام نہ سمجھ سکیں گے، لہٰذا خاموشی اختیار کرو، ورنہ سوائے رسوائی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ لہٰذا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، یعنی صحیح نظر اور اسعان نظر کی، وہی بات کرنی چاہیے۔ اس امعان کے لغوی معنی چشمے کو جاری کرنے اور روانہ کرنے کے ہیں۔ چونکہ روح جسم سے جدا ہو کر روانہ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو رواں کہتے ہیں۔ لہٰذا امعان کے معنی نظر کو گہرائی کی طرف روانہ کرنے کے ہوئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ حکیم کہ جس کی جان جسم کی قید سے چھوٹی اور چمن میں روانہ ہوئی، یا جہنم کی جانب روانہ ہوئی، یا چوہے کی طرح ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں، اس نے ان دونوں کے دو لقب بنائے، فرق کرنے کے لیے اس کی جان پر آفرین ہے، اس شخص کے بیان کے لیے جو علم پر چلے۔ اگر پھول کو کانٹا بنانا چاہیے وہ ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ ابو علی سینا نے رسالہ معراجیہ میں لکھا ہے کہ انسان میں دو روحیں ہیں، ایک کو روح حیوانی کہا جاتا ہے، وہ لطیف بخارات ہیں، اور ایک کو روح انسانی جو بدن سے نکل کر روانہ ہو جاتی ہے، اور وہ روح حیوانی کو نفس حیوانی اور جان سے تعبیر کرتا ہے، اور روح انسانی کو نفس ناطفہ اور رواں سے تعبیر کرتا ہے۔ تو اس نے بھی رواں میں روانگی اور جاری ہونے کے معنی کا لحاظ کیا۔ اسی طرح امعان نظر میں نظر کو گہرائی میں جاری کرنے اور روانہ کرنے کا مفہوم ماخوذ ہے۔ شیخ ابو علی سینا کی بعض علماء نے تکفیر کی ہے، اسی لیے مولانا نے فرمایا ہے کہ اس کا نفس ناطفہ اور روان بدن سے جدا ہو کر چمن میں گئی ہے، یا حاویہ یعنی جہنم کے گڑھے میں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے معجزہ ہود پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام در تخلیص مومنان امت بوقت نزول بعد، یعنی پیغمبر ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہوا کے نازل ہونے کے وقت امت کے مومنوں کو بچانے کے لیے۔ ہود علیہ السلام نے مومنوں کے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ دی، یہاں تک کہ اس قوم نے ہوا سے کوئی تکلیف نہ دیکھی۔ مومن نقصان رسان ہوا کے ہاتھ سے بچ کر سب دائرے میں بیٹھ گئے۔ ہوا طوفان تھی اور وہ یقیناً کشتی تھا۔ اسی طرح کے طوفان اور کشتیاں بہت ہیں۔ ہوا طوفان تھی اور کشتی اللہ تعالی کی مہربانی، وہ ایسی بہت سی کشتیاں اور طوفان رکھتا ہے۔ اللہ تعالی بادشاہ کو کشتی بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی حرص کی وجہ سے صفوں پر حملہ کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جہنم کے ایک قید خانے کو زاویہ کہتے ہیں۔ زاویہ سے یہاں مراد گوشہ یعنی جہنم کے ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے کی جانب۔ شیخ نے دونوں چیزوں کے لیے دو لقب تجویز کیے ہیں، ایک کو جان کہا، دوسری کو روان کہا ہے۔ اس مضمون کا مقصد اس شخص کی حالت بیان کرنے کے لیے ہے جو خدا کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ اگر وہ خدا سے دعا کرے کہ کانٹا پھول بن جائے تو وہ پھول بن جائے۔ اس قصے سے یہ مقصود ہے کہ مقربین بارگاہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو یقین کے معنی میں بھی مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو ہوا کے طوفان کی طرح ہلاکت کا سبب اور کشتی کی طرح ذریعہ نجات بنا دیتا ہے۔ جس طرح کشتی ذریعہ حفاظت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو مفسدین سے حفاظت کا سبب بنا دیتا ہے۔
جس کا دراصل ملک گیری مقصد ہوتا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بادشاہ کا یہ قصد نہیں ہے کہ مخلوق محفوظ ہو، اس کا قصد یہ ہے کہ ملک پابند ہو جائے۔ چکی کا بیل دوڑتا ہے، اس کا قصد خلاصی حاصل کرنا ہے تاکہ فوراً مار سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اس کا یہ قصد نہیں ہے کہ پانی کھینچے یا اس کے ذریعے تلوں کو تیل بنائے۔ بیل سخت مار کے ڈر سے دوڑتا ہے، نہ کہ گاڑی اور سامان کو لے جانے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا خوف اور درد عطا کیا ہے کہ ضمناً مصلحتیں حاصل ہو جائیں۔ اسی طرح دکان میں ہر کمانے والا اپنے لیے کوشش کرتا ہے، نہ دنیا کے فائدے کے لیے۔ ہر شخص درد کے لیے مرہم تلاش کرتا ہے۔ ضمناً یہ جہاں قائم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کا ستون خوف سے بنایا ہے۔ ہر شخص جان کے ڈر سے ایک کام میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کی تعریف ہے کہ خوف کو اس طرح اس نے معمار اور زمین کی اصلاح بنا دیا۔ یہ سب اچھے اور برے سے ڈرنے والے ہیں۔ کوئی ڈرنے والا خود بخود نہیں ڈرتا ہے، تو حقیقت سب پر کوئی حاکم ہے جو قریب ہے اگرچہ محسوس نہیں ہے۔ اے ابوالحوث، وہ گھات میں ہے، تاکہ اے چوکیدار تو رات سے بے نیاز نہ ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا مقصد مخلوق کو مطمئن کرنا نہیں ہوتا بلکہ ملک گیری ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے مخلوق کی حفاظت کا کام لے لیتا ہے۔ وہ جانور جو چکی چلاتا ہے وہ مار سے بچنے کے لیے دوڑتا ہے۔ تلوں سے تیل نکالنا اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہاں مقاصد دوسرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے مقاصد کے علاوہ لوگوں کے نفع کا کام لے لیتا اور بمنزلہ کشتی بنا دیتا ہے۔ دکاندار دکانداری اپنے نفع کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ہر انسان اپنی غرض کے لیے کام کرتا ہے، پھر بھی اس سے نظام عالم قائم ہے اور لوگوں کا مفاد وابستہ ہو جاتا ہے۔ ہر انسان اپنے مقصد کے فوت ہونے سے ڈرتا ہے، اور اسی خوف سے نظام عالم قائم ہے۔ اس خدا کے لیے تعریف ہے جس نے اس خوف کو اس دنیا کا معمار اور آباد کنندہ بنا دیا ہے۔ دنیا کا ہر نیک و بد اپنے مقصود کے فوت ہونے سے ڈرتا ہے، اور یہ ڈر خود بخود نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر شخص پر کوئی ذات حاکم ہے، اور اس شخص کو ذات سے محکومیت کا قرب حاصل ہے، لیکن وہ ذات اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ محسوس تو وہ نہیں ہے، لیکن وہ تیری گھات میں ہے تاکہ تو اپنا فریضے سے غافل نہ ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ محسوس ہے گھات میں، لیکن اس جہان کے حس کا محسوس نہیں ہے۔ وہ حس جس پر اللہ تعالی ظاہر ہے، وہ حس جس پر اللہ تعالی ظاہر ہے وہ اس جہاں کی حس نہیں ہے، وہ دوسری ہے۔ اگر حیوانی حس ان صورتوں کو دیکھ سکتی تو گاؤ خر اپنے وقت کے بایزید ہوتے، جس نے جسم کو ہر روح کا مظہر بنایا، اور جس نے کشتی کو نوح علیہ السلام کا براق بنایا۔ اگر وہ چاہے تو کشتی کو عادت میں اے نور کی تلاش کرنے والے وہ تیرا طوفان بنا دے۔ اے نادار، تیرے طوفان اور کشتی کو ہر وقت اس نے تیری خوشی اور غمی سے وابستہ کر دیا ہے۔ اگر تو کشتی اور دریا کو سامنے نہیں دیکھتا ہے، اپنے تمام اجزاء میں کپکپی کو دیکھ لے۔ جب اس کے ڈر کی اصل کو آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں تو وہ قسم قسم کے خیالات سے ڈرتا ہے۔ ایک گنوار مست اندھے کے مکہ مارتا ہے۔ اندھا سمجھتا ہے مکہ مارنے والا خچر ہے، کیونکہ اس نے اس وقت خچر کی آواز سنی تھی۔ اندھے کا آئینہ کان ہے نہ کہ نظر، پھر کہتا ہے نہیں یہ پتھر تھا، یا شاید پرصدا قبہ سے تھا۔ یہ نہ تھا اور وہ نہ تھا اور وہ بھی نہ تھا۔ جس نے خوف پیدا کیا ہے اس نے ان کو رونما کیا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس کو عقل کامل والے محسوس بھی کر لیتے ہیں، عوام کے لیے غیر محسوس ہے، کیونکہ اس مکمن تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ خدا جس حس کا محسوس ہے وہ اس دنیا کی ظاہری حس نہیں ہے، وہ دوسرے عالم کی حس ہے۔ ظاہری حس حیوانات میں بھی ہے۔ وہ ذات جو غیر کشتی کو کشتی بنا دیتی ہے، اس میں یہ قدرت بھی ہے کہ وہ کشتی کو طوفان بنا دے، یعنی وہی چیز جو ذریعہ نجات تھی ہلاکت کا سبب بن جائے۔ تیرا یہ غم اور خوشی تیرے لیے طوفان اور کشتی بنا دیا ہے، اور پھر غم کو خوشی کا سبب اور خوشی کو غم کا سبب بنا دیا جاتا ہے۔ اگر تیرا غم اور خوشی تجھے نظر نہیں آتے ہیں تو ان کے آثار سے ان کو سمجھ لے۔ فلسفی چونکہ اس خوف کے اصل کو جو خدا سے ہے نہیں دیکھتا ہے، تو وہ طبعی اسباب کو خوف کا سبب قرار دیتا ہے، جو عموماً غلط ہوتا ہے۔ اس فلسفی کی مثال اس اندھے کی سی ہے جس کے کسی گنوار مدہوش نے مکہ مارا ہو، اور وہ اس کے سبب خچر کی لات کو سمجھے خچر کو مکہ مارنے والا اس لیے سمجھ لے کہ اس وقت اس نے خچر کا ہنہنانا سنا تھا، اور اندھے کے کان اس کی آنکھ کا کام کرتے ہیں۔ پھر وہ اندھا یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ گدھے کی لات نہ تھی بلکہ کسی نے پتھر پھینک کر مارا ہے، شاید کسی پر آواز قبہ سے آ کر لگا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔